اللہ رب العالمین کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کے اتنے روزے میسر فرمائے۔ یقیناً خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں رمضان المبارک کا مہینہ میسر ہوا ہے اور وہ اس مہینے کو صحیح طور پر بطور نعمت استعمال کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے ہر پل اور ہر لمحے کا استقبال کر رہے ہیں اور اللہ رب العالمین کی طرف سے دی گئی اس نعمت کا شکر بجا لا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم تو ہماری رمضان المبارک میں کی ہوئی تمام عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما اور ہمیں توفیق نصیب فرما کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک میں عبادات کر سکیں اور اپنے گناہوں سے اجتناب کر سکیں۔ آمین۔ محترم حاضرین جمعہ، آج خطبہ جمعہ کا عنوان ہے رمضان المبارک کی اہمیت، فضائل اور مسائل۔ ظاہر ہے رمضان المبارک کے موقع سے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جن کو لے کر بہت سے لوگ پریشان بھی رہتے ہیں کہ اس سلسلے میں قرآن اور حدیث کی رہنمائی کیا ہے۔ اسی کے پیش نظر چند باتیں انشاءاللہ آج خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی چیز، اللہ رب العالمین نے یہ جو روزے فرض کیے ہیں اس کی اہمیت، اس کی حقیقت ہے کیا؟ روزے کی اصل تعریف کیا ہے؟ دراصل روزہ کہتے ہیں رک جانے کو۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے، ہم سے پوچھے کہ روزہ تم کرتے ہو، روزے کا مطلب کیا ہے؟ دراصل عربک میں روزے کو کہتے ہیں صوم، اور صوم کا معنی ترجمہ اردو اور ہندی میں ہم روزہ کرتے ہیں، اور روزے کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، یا صوم کا مطلب ہے رک جانا۔ شرعی اصطلاح میں کن کن چیزوں سے رک جانا ہے؟ فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک، کھانے پینے سے، فسق و فجور سے، بیوی سے صحبت کرنے سے، ان تمام چیزوں سے رک جانے کا نام ہی روزہ ہے۔ یا آپ کہہ لیجئے نفسانی خواہشات یا نفسانی ضرورتیں جتنی ہیں ان تمام ضرورتوں سے باز آنا اور نجات پانا، یہی روزہ ہے۔ تو روزے کا مطلب ہے امساک، یعنی رک جانا۔ روزے کی فرضیت اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں میں بھی رکھی ہے، اس کی شکلیں الگ الگ تھیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے مومنو، ہم نے روزے تم پر فرض کیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی بار ہوا ہے، دنیا انسانیت میں، دنیاوی تاریخ میں یہ سلسلہ چلتا رہا ہے، پہلے بھی امتوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ امت مسلمہ پر یعنی مسلمانوں پر جو روزے فرض کیے گئے ہیں وہ سن 2 ہجری میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے اس کے دوسرے سال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر روزہ فرض کیا۔ روزے کی فضیلت، اہمیت اور فضیلت کے سلسلے میں ہم بار بار بیانات سنتے رہتے ہیں، حدیثیں سنتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ، الصیام جنۃ کجنۃ احدکم من القتال، یہ صحیح مسند احمد کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ روزہ ڈھال ہے، جیسے تم لوگ میدان جنگ میں یا لڑائی کے میدان میں اپنے آپ کو تلواروں کی وار سے بچاتے ہو، ڈھال سے بچاتے ہو، اسی طرح روزہ ڈھال ہے کہ اپنے آپ کو شیطانی وار سے بچاؤ، شیطانی حملوں سے بچاؤ، نفسانی حملوں سے بچاؤ۔ تو نفسانی اور شیطانی حملوں سے جو چیز بچاتی ہے ہمیں وہ ہے روزہ۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ۔ اور شیطان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حدیث واضح ہے، صحیح ترمذی کی روایت ہے، امام حاکم نے اس کو مستند قرار دیا ہے۔ اذا كان اول لیلۃ من رمضان، کہ جب رمضان شروع ہی ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین منادی فرما دیتا ہے صفدت الشیاطین، شیاطین کو اللہ رب العالمین جکڑ لیتا ہے، شیاطین کو اللہ رب العالمین قید کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے روزے کا معنی یا روزہ ڈھال جو ہے، روزہ ڈھال کس معنی میں ہے؟ روزہ ڈھال اس معنی میں کہ انسان اپنی شرارتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، نفسانی شرارتوں سے، اس کی فطرت میں جو شرارتیں ہیں، گناہ کے جذبات ہیں، ان تمام جذبات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، یہی ہے روزے کا ڈھال ہونا۔ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا فرمایا؟ صفدت الشیاطین، شیاطین کو تو قید کر لیا جاتا ہے، شیاطین کے پاس یہ موقع نہیں ہوتے کہ وہ شیطانوں پر حاوی ہو جائیں۔ انسان کا اپنا نفس بے لگام ہوتا ہے، آزاد ہوتا ہے، وہ جو چاہے کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی کو تربیت کرنا ہے اور اسی کو قابو کرنا ہے، یہی ہے روزے کو ڈھال بنانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفدت الشیاطین، شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فلم یغلق منها باب، اور پھر
اس کے دروازے کو بند نہیں کیا جاتا ہے. پورے رمضان یہ بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، اور ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھولا نہیں جاتا ہے. اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنَادَى مُنَادٍ، اور ہر رات ہر شب ایک اعلان کرنے والا فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے سارے انسانوں کے لیے یا باغی الخیر اقبل، اچھائی کرنے والے، نیکی کرنے والے، ثواب کے کام کرنے والے آگے آؤ، جلدی کرو. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ، اور اے گناہ کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے رک جاؤ، اقصر، رک جاؤ. وَكُلُّ لَيْلَةٍ وَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور ہر رات اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے. وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اور یہ سارے کام روزانہ ہوتے رہتے ہیں. اس حدیث سے کئی باتیں ثابت ہوئی. پہلی بات یہ ہے کہ شیطان قید کر دیے جاتے ہیں. اگر پھر بھی ایک مسلمان، ایک مومن کوئی شیطانی کام کرتا ہے تو یہ شیطان کی غلطی نہیں ہے، انسان کے اپنے نفس کی غلطی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رمضان کو مغفرت کا، نجات کا اور رحمت کا مہینہ قرار دے دیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے بانٹ لیں کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جنت سے، جہنم سے خلاصی کا ہے، نجات کا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. پورے رمضان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت، مغفرت اور جہنم سے خلاصی کا قرار دیا ہے. یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ چلتی رہتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان المبارک کے مہینے میں رات کو قیام کرے گا، تراویح پڑھے گا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ تراویح کی اہمیت اور فضیلت ہے. ثابت یہ ہوا کہ ہر مسلمان کو جو روزہ رکھتا ہے، رمضان المبارک کا اہتمام کرتا ہے، وہ تراویحوں کا بھی اہتمام کرے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت معروف بات ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں یا غیر رمضان میں 8 رکعت سے زیادہ کبھی نہیں پڑھی ہے. تراویح کو کبھی بھی نزاع، لڑائی اور جھگڑے کا باعث نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ یہ ایک نفلی نماز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تراویح کی نماز پڑھو. جو لوگ تراویح کا اہتمام کرتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. اور اہم بات یہ ہے، خاص بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں یہ جو نفل نماز ہے جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، اور جماعت کا ثواب کیا ہے؟ 25 گنا یا 27 گنا زیادہ ہے اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں. لہٰذا یہ ضرورت ہے رمضان المبارک میں، مطالبہ بھی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اجر کمائیں، ثواب کمائیں اور نیکی کمائیں. تو یہ موقع ہوتا ہے کہ ہم جماعت کے ساتھ تراویح کو مکمل طور پر ادا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العمرۃ تعدل حجۃ فی رمضان، کہ رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کرنا ایک حج کے برابر نیکی کے مساوی ہے. یعنی رمضان المبارک میں اگر کوئی عمرہ کرتا ہے تو اس کو حج کے برابر ثواب ملتا ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما فلہ مثل اجر فاعلہ، کہ جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں کسی کو روزہ افطار کروایا تو اس کو روزہ رکھنے کی برابر ثواب ملے گا. ہر مسلمان پر روزہ رکھنا تو فرض ہے ہی ہے. اب جس شخص کو روزہ افطار کرایا جا رہا ہے اس کو جتنا اجر ملنے والا ہے، افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملنا ہے. یہ ہے فضیلت، یہ ہے اہمیت. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ سیاسی افطار پارٹی کی جائے. افطار پارٹی اس نام پر کہ تھوڑی سی شہرت ہو جائے، لوگ جان جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے ریاکاروں کا ایک ٹائٹل دے دیا ہے. یہ ریاکاری ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ انسان دنیاوی مفاد پرستی حاصل کرے. اس کا کوئی اجر نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے. بجائے گناہ کے، سوائے گناہ کے کوئی اجر نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے. کوئی بھی کام کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، ثواب اور نیکی کی نیت سے کرنا ہے. تو اگر افطار کرانی ہے یا نیکی کا کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس طور پر کرنا ہے کہ لوگوں کو خبر نہ ہو، ریاکاری نہ ہو. ایسے کہ آپ ثواب کا کام کر رہے ہوں، آپ جانیں، جس کے ساتھ آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں وہ جانے اور آپ طرف جانیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کیا کرتے تھے، انفاق کیا کرتے تھے. اجود الناس ما یکون فی رمضان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے. ہمارے معاشرے میں بھی ایک رجحان ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقات خیرات کا اہتمام کرتے ہیں. کرنا چاہیے، مگر اس بات کا خیال ضرور رکھیے کہ اگر آپ کا حولان حول یعنی 1 سال شعبان میں، رجب میں یا اس سے پہلے پورا ہو چکا ہے تو آپ کو اسی موقع سے زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے. رمضان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. اچھی نیت ہے، اللہ تعالیٰ اجر دے گا. اگر آپ رمضان مبارک میں زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد، یعنی پچھلے مہینوں میں زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد رمضان مبارک میں اسی نیت سے آپ 2 روپے چند کوڑی بھی خرچ کرتے ہیں تو اس کا اجر اللہ رب العالمین بڑھا چڑھا کر دینے والا ہے. اس سلسلے میں ایک اہم اور خاص بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، غریبوں اور مسکینوں کو دیجئے،
مگر غریبوں اور مسکینوں کی شناخت بھی بہت ضروری ہے۔ ابھی کی بات ہے، جمعہ کی نماز سے پہلے چند لوگوں نے کچھ مانگنے والوں کو گھیرا ہے، باضابطہ باجا بجاتے ہوئے، اعلان کرتے ہوئے، مائک لگا کر وہ گزر رہے ہیں، اللہ کے نام پر دے دیجیے، بہت پریشان ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ لوگوں نے ان کی شناخت پوچھی، بھائی نام بتاؤ، والد کا نام بتاؤ، کہاں رہتے ہو، کوئی پہچان نہیں ہے، کوئی شناخت نہیں ہے۔ تم پیسے کن لوگوں کو دے رہے ہو؟ مسلمانوں کن کو پیسے دے رہے ہو؟ یہ جو کالونی اور سماج اور سوسائٹی کے 5-5 روپے جا رہے ہیں، یہ صرف 5 روپے نہیں ہیں، یہ 5000 ہو جاتے ہیں، یہ کبھی کبھی 5 لاکھ بھی ہو جاتے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ یہی 5 روپے، یہی 10 روپے اکٹھا کر کے منظم طور پر کسی ایک کام کے لیے اکٹھے کرو تو ایک بڑا کام ہو سکتا ہے۔ یہ صرف غیر انتظامی کی وجہ سے، بد نظمی کی وجہ سے، صحیح سوچ نہ ہونے کی وجہ سے، انتظام و انصراف نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ بہت مرتبہ غیر مسلم لوگ بھی، وہ لوگ بھی جو آپ کے خلاف ہیں، جو آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، جو آپ کے خلاف تیاریاں کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی روپ دھار کر، بہروپ دھار کر آپ سے پیسے لے جاتے ہیں اور آپ دے نہیں دیتے ہیں۔ مسلمانوں، صرف دے دینا کافی نہیں ہے، اس بات کی جانچ پڑتال بھی ضروری ہے کہ آپ کن کو دے رہے ہیں، حقدار تک آپ کی چیزیں پہنچ رہی ہیں یا نہیں ہیں۔ لہٰذا اس بات کا خیال کیجیے اور اس چلن کو، اس مزاج کو ختم کیجیے۔ بھیک منگی کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اپنے خاندان کو دیکھیے، غریب اور مسکین لوگ ہیں تو زکوٰۃ ان کو ادا کیجیے۔ اگر سارے ہی لوگ اپنے خاندانوں کی ذمہ داری لے لیں تو انشاءاللہ غریبی اور مفلسی ختم ہو کر رہے گی، مگر اس کے لیے ایک مزاج بنانا پڑے گا۔ اور یہ جو آئے دن شعبان سے ہی شروع ہو جاتا ہے، گانا بجاتے ہوئے، قوالیاں بجاتے ہوئے لوگ بھیک مانگتے ہیں، اس سلسلے کو ختم کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رمضان المبارک کی یہ فضیلتیں ہیں۔ روزے کی شرطیں کیا ہیں؟ بنیادی شرطیں کیا ہے روزہ کے لیے، جس کے بغیر روزہ ہوتا ہی نہیں ہے؟ پہلی چیز نیت کرنا۔ نیت سے مراد کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے اور صحیح ابو داؤد میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، کہ جس نے فجر سے پہلے، فجر کی اذان سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی، اس کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ تو روزے کی نیت کیسے کرنی ہے؟ کیا الفاظ ضروری ہیں؟ نہیں، شعوری طور پر یہ احساس ضروری ہے کہ جو سحری کھائے ہیں یا یہ جو اٹھے ہیں، ہم اس لیے اٹھے ہیں تاکہ ہم آج روزہ رکھ سکیں، اس فرض کو ہم ادا کر سکیں۔ اب روزے کے لیے یا روزے کی نیت کے لیے یہ جو چند خاص الفاظ لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ لیے ہیں، یہ بدعت ہے اور سراسر بدعت ہے۔ یہ قرآن اور حدیث کے مزاج کے خلاف بھی ہے اور عقل کے خلاف بھی ہے۔ کیا نیت کرتے ہیں؟ بصوم غد نویت من شہر رمضان، کہ میں کل کے روز، غد کہتے ہیں کل کو، غد کہتے ہیں عربی میں کل کو۔ روزے کی نیت کیسے کرتے ہیں؟ بصوم غد، میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ یہ نیت شرعی طور پر غیر درست ہے اور ایک طرح سے بدعت بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی، صحابہ کرام نے کہیں بھی الفاظ کے ذریعے سے نیت کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، اس طرح کی کوئی روایت نہیں ملتی ہے۔ آپ کا سوچ لینا ہی کافی ہے، شعوری طور پر کسی عمل کو کرنا وہی نیت ہے۔ لہٰذا نیت ضروری ہے، جس نے نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہے۔ اگر کوئی سو گیا ہے، سحری میں اٹھا ہی نہیں ہے، تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ یقینی طور پر ہو جائے گا۔ اگر جذبہ صادق ہے کہ انشاءاللہ پورے رمضان میں ہم روزے رکھیں گے، یہ نیت ہے، اور ایسا شخص سو بھی گیا ہے تو انشاءاللہ اس کا روزہ ہو جانا ہے، گرچہ کہ وہ سحری نہ کرے، کیونکہ سحری سنت ہے اور روزہ رکھنا فرض ہے۔ سحری کو بہانہ نہیں بنایا جا سکتا کہ سحری ہم نے نہیں کیا ہے لہٰذا ہم روزہ نہیں رکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول دیا ہے، من نام عن الصلاة او نسیها فلیصلیها اذا استيقظ او ذکرها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اس کے اوقات میں پڑھنا فرض ہے، اللہ یہ کہ کوئی شخص بھول جائے، اس کے اوپر یہ اصول لاگو نہیں ہے۔ اللہ یہ کہ کوئی شخص سو جائے، اس کے اوپر یہ اصول لاگو نہیں ہے۔ تو یہ جو نیت کرنے کا اصول ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جگے ہوئے ہوں، جنہوں نے سحری کا اہتمام کیا ہوا ہو۔ جو سو گئے ہوں بغیر نیت کیے ہوئے، اس دن کی نیت کیے ہوئے بغیر بھی اس کا روزہ ہو جائے گا، سحری ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح سے روزے کی دوسری شرط ہے امساک، رکنا۔ جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے ان چیزوں سے رکنا ضروری ہے۔ اگر کوئی ان تمام چیزوں سے رکتا نہیں ہے، کھانا پینا ہو یا بیوی سے صحبت کرنا ہو، ان تمام چیزوں سے اگر کوئی رکتا نہیں ہے تو یقینی طور پر اس کا روزہ نہیں ہونا۔ یہ بنیادی شرطوں میں سے ہے۔ تیسری چیز وقت کا خیال، فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک، یہ ہے روزے کی مدت۔ ابھی ایک نیا فتنہ وائرل ہو رہا ہے شیعہ حضرات کی طرف سے، اور اس میں کچھ لوگ جنہوں نے بہروپ دھرا ہوا ہے اہل سنت والجماعت کا، باضابطہ طور پر پگڑی لگا کر فتویٰ دیتے ہیں، وہ ایک فتویٰ دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا ہے ثم اقیموا الصیام الی اللیل، کہ رات تک روزے کو مکمل کرو، لہٰذا مغرب تک روزہ نہیں رکھا جائے گا، رات کا انتظار کیا جائے گا، اندھیرا ہونے کا انتظار کیا جائے گا۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ بات صحیح
نہیں ہے۔ غلط کس اعتبار سے ہے؟ صحیح مستدرک حاکم کی روایت ہے اور صحیح ترمذی کی روایت ہے، کیا ہے؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن لیصلی قبل المغرب حتى یفطر، لم یکن لیصلی المغرب حتى یفطر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز اس وقت تک نہیں پڑھتے تھے جب تک کہ افطار نہ کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کب پڑھتے تھے؟ غروب آفتاب کے وقت۔ ثابت کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جیسے ہی غروب آفتاب ہو، جیسے ہی غروب آفتاب ہو، افطار شروع کر دینی ہے۔ اس میں احتیاط کرنا دراصل شیعہ حضرات کی نقالی ہے۔ افطار میں احتیاط کرنا دراصل شیعہ حضرات کی نقالی ہے۔ جس طرح وہ رات کا انتظار کرتے ہیں احتیاط کے چکر میں، اسی طرح ہم میں سے اہل سنت والجماعت میں سے بھی چند لوگ احتیاط کرتے ہیں۔ یہ احتیاط کوئی چیز نہیں ہے، اور چونکہ روزے کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ جب افطار کا وقت ہو جائے تو فوراً ہی افطار کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر حتی عجلوا الفطور، کہ لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کریں گے۔ جیسے ہی افطار کا وقت ہو جائے افطار کر لینا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ اسی طرح جیسے ہی سحری کا وقت ہو، سحری کا وقت ہو جائے تو اس میں تاخیر کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا ہے کہ لا یزال الناس بخیر حتی ما عجلوا الفطر واخروا في السحور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ بھلائی میں رہیں گے جب تک کہ وہ افطاری میں جلدی کریں اور سحری میں تاخیر کریں۔ سنت کیا ہے روزے کی؟ سنت یہ ہے کہ آپ افطار میں جلدی کریں اور سحری میں تاخیر کریں۔ افطار میں جو دعا وارد ہے، ایک تو احتیاط نہیں ہے، دوسرے دعا وارد ہے، کیا یہ دعا مستند ہے؟ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، کیا یہ ثابت ہے؟ دیکھیے زیادہ تر علماء نے، زیادہ تر محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، سوائے چند ایک آدھ کے اس حدیث کو کسی ایک سند کی وجہ سے، ایک کڑی کی وجہ سے صحیح قرار دے دیا ہے۔ زیادہ تر علماء نے، زیادہ تر محدثین نے اس کڑی کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ صحیح راستہ یہ ہے، اعتدال کا اور احتیاط کا راستہ یہ ہے، جب احتیاط آپ دیگر چیزوں میں کرتے ہو احتیاط اس میں بھی کرنا چاہیے، اور زیادہ ضروری ہے کہ آپ احتیاط انہی چیزوں میں کرو، تحقیق کر کے کرو۔ کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ کر کر، جیسے ہم کھانا پینا شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا نہیں، صرف بسم اللہ پڑھ کر ہم کھانے کی شروعات کرتے ہیں۔ آپ افطار بھی بسم اللہ کر کے شروع کریں۔ اس کے بعد صحیح ابو داؤد کی صحیح روایت، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حدیث نمبر ہے 2454، صحیح ابو داؤد حدیث نمبر ہے 2454، کیا فرمایا؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ تعالی۔ یہ دعا پڑھنی ہے افطار کے دوران یا افطار کے بعد۔ ذهب الظمأ، پیاس بجھ گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئی، اور انشاءاللہ اس کھانے پینے کا اللہ رب العالمین اجر بھی، نیکی بھی عطا کرے گا۔ یہ ہے دعا کا معنی، لہٰذا اسی دعا کو پڑھنا مسنون ہے اور زیادہ قرین قیاس ہے۔ اسی طرح سے سحری میں یہ جو ایک رواج ہے، پچھلے جمعے کو بھی یہ بات آئی تھی، اس بات بھی یہ اعلان کر دینا اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ جو اعلان کر رہے ہیں بار بار 4 بجے سے ہی، 3:45 بجے سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، آپ اٹھ جائیے، آپ اٹھ جائیے، کیا مطلب ہے؟ قرآن حدیث سے اس بات کا ثبوت ہے کیا؟ یا کیا ضرورت پڑ گئی ہے آپ کو؟ انتظامات ہیں، گھڑیاں ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ آج ایک صاحب نے بہت لطیفے کے طور پر ایک بات کہی کہ بھائیوں نے تو ایک رواج بنا لیا ہے، سحری کے وقت اعلان کر کر کے لوگوں کے کان پکا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں۔ ہم ایسا کریں گے کہ افطار سے 1 گھنٹہ پہلے ہی لوگوں کو جگاتے رہیں گے، لوگوں کو بیدار کرتے رہیں گے۔ اب افطار کو 5 منٹ باقی ہے، آدھا گھنٹہ باقی ہے، 20 منٹ باقی ہے، یہ سلسلہ ہم نیا شروع کریں گے۔ ظاہر ہے انسان جب اپنی منمانی کرے گا تو کچھ نہیں کرے گا، اس سلسلے کو بند کرنا چاہیے۔ اور نہ صرف یہ کہ یہ غیر شرعی بات ہے، غیر عقلی بات ہے، بلکہ سماج اور معاشرے کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اینٹی ایلیمنٹ کام بھی ہے، یہ غیر سنجیدہ کام ہے، اس سے اعتراض ضروری ہے۔ بہرحال یہ ہے روزے کی سنتوں میں سے چند سنتیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی افطار کیا کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں سے فعلی رطبات فإن لم تكن فعلی تمرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تر کھجوروں کے ساتھ افطار کیا کرتے تھے، اور اگر تر کھجوریں نہیں ملتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی قسم کے کھجور سے افطار کر لیا کرتے تھے۔ اگر کھجور میسر ہو تو اس سنت پہ عمل ہو سکتا ہے، ورنہ جو کھانا بھی آپ کے پاس دستیاب ہو وہی آپ کے لیے سنت قرار پائے گا۔ روزے کے لیے چند باتیں ایسی ہیں جو ناپسندیدہ ہیں، روزے کے درمیان ان کو نہیں کرنا چاہیے، اور وہ چیزیں کیا ہے؟ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغ فی الاستنشاق، کہ آپ وضو کرتے ہوئے پانی کو ناک میں چڑھاؤ، الا ان تکون صائما، مگر روزے دار ہو تو ایسا نہیں کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزے کی حالت میں غرغرہ کرنا، روزے کی حالت میں پانی ناک میں چڑھانا، یہ سب غیر مسنون ہے یا غیر پسندیدہ ہے، پسندیدہ چیز نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری چیز، روزے کی حالت میں بیوی سے بہت زیادہ فرینک ہو جانا، ٹھیک ہے، وہ سارے معاملات ہے نا
मोहब्बत की वो सारी अलामतें जो आम दिनों में होती हैं, ज़्यादा कुर्बत इख्तियार कर लेना, ये ज़्यादा मुस्तहसन नहीं है, पसंदीदा नहीं है। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कम मिन सियामिन फलैसा लहु सियामुहु इल्ला ज़मा। बहुत से ऐसे रोजेदार हैं जो सिर्फ भूखे प्यासे रहते हैं, रोजे का सही हक अदा नहीं करते हैं। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो झूठ भी बोलते हैं, जो चुगलखोरी भी करते हैं, गुनाह के सारे काम करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसे लोग सिर्फ भूखे और प्यासे रहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के मुताबिक ये चीजें रोजे में मक़लूब नहीं है, ना पसंदीदा है, इसे बचना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लम यदा क़ौल ज़ूरी वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तआमहु व शराबहु। कि वो लोग जो झूठ बोलते हैं रोजा रखते हुए और झूठे काम करते हैं, फरेब के काम करते हैं, फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तआमहु व शराबहु, तो ऐसे लोग रोजा ना रखें ही तो बेहतर है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन को ऐसे रोजेदारों के रोजों की जरूरत नहीं है। लिहाजा इन तमाम चीजों से बचना जरूरी है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो की जा सकती हैं, जिन पर कोई पकड़ नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर थूक हलक में है, मुंह में है, निगल लिया गया तो उसे कोई मुज़ायक़े की बात नहीं है, क्योंकि वो आपके अंदर का ही हिस्सा है। इसी तरह से अगर खाना चखा जा रहा है, जरूरत के तहत खाना अगर चख रहे हैं तो चख कर फौरन थूक देना जरूरत के तहत ये जायज़ है। इसी तरह से और भी चंद मसाइल है। खुशबू लगाना इससे रोजे पर कोई असर नहीं पड़ता है। सुरमा लगाना इससे रोजे पर कोई असर नहीं पड़ता है। जरूरत के तहत इंजेक्शन ले लेना इससे भी रोजे पर असर नहीं पड़ता है, मगर ये कोई इंजेक्शन एनर्जी का ना हो, ग़िज़ाइयत का ना हो। इसी तरह से कुछ लोग, जो लोग अस्थमा के मरीज हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं, स्प्रे लेते हैं, उसमें अगर दवा नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन है, तो उससे भी रोजा नहीं टूटता है। वो चीजें जिनसे रोजा टूट जाता है, सबको मालूम है, खाने पीने से रोजा टूट जाता है। अगर भूल कर खा पी ले तो उसका रोजा नहीं टूटता है। भूल कर अगर बीवी से मुलाकात कर ले तो उसका रोजा नहीं टूटता है। अगर जानबूझकर खाना खा ले या बीवी से कुर्बत इख्तियार कर ले तो उससे रोजा टूट जाता है। इसी तरह से हैज निफास का आ जाना, इससे भी रोजा टूट जाता है। और एक चीज मजीद है जिससे रोजा टूट जाता है, जानबूझकर तय करना। अगर तय अपनी तरफ से नेचुरली फितरी तौर पर तय आया है तो उसे रोजा नहीं टूटता है, लेकिन अगर किसी वजह कर या ऐसे ही शरारत में उंगली डालकर तय करने की कोशिश की गई है तो उससे रोजा टूट जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही तिर्मिज़ी की रिवायत है और मुस्नद हाकिम में भी ये रिवायत है, मन इस्तक़ा फलयक़ज़ी, जो जानबूझकर तय करे उसका रोजा टूट जाता है। अगर दांत से यूं ही खून आए उससे रोजा नहीं टूटता है। अगर कोई इंसान रोजे की हालत में सोया हुआ है और नापाक हो जाए या गुस्ल उसके ऊपर फर्ज हो जाए तो उससे भी रोजा नहीं टूटता है, फौरन वो गुस्ल कर ले, नमाज अदा करे। उलमा ने फतवा दिया है कि जो लोग रोजा रख कर भी नमाज का एहतमाम नहीं करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, उसका कोई रोजा नहीं है। जो लोग रोजा रखने के बावजूद, नमाज तो वैसे भी फर्ज है, रमजान से पहले भी, रमजान के बाद भी, लेकिन रोजा रखने के बाद भी जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं उसका कोई रोजा नहीं है। अल्लाह ताला ने चंद रुखसतें दी हैं। रुखसत क्या है? फमन कान मिनकुम मरीदन अव अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, कि जो सफर में हो उसके लिए रुखसत है। अगर एनर्जी है, ताकत है तो रोजा रख लीजिए, और अगर एनर्जी नहीं है तो रोजा छोड़ दीजिए। दोनों ऑप्शन है। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम सफर में होते थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे फरमाते हैं कि अगर एनर्जी है, ताकत है तो रोजा रखो, और अगर ताकत नहीं है, कमजोरी हो रही है तो रोजा छोड़ दो। तो दोनों ऑप्शन है। सफर में जो लोग हैं उनके लिए दोनों ऑप्शन है, या तो रोजा रख लें या रोजा छोड़ दें, आसानी और मुशक्कत को सामने रखते हुए। इसी तरह से कुछ लोग वो हैं जो बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं, या मरीज हैं। मरीज के लिए भी अल्लाह ताला ने क्या कहा है? फ़ाइदतुम मिन अय्यामिन उखर, रमजान के बाद जब वो सही होंगे या जब भी उनको मौका मिलेगा वो रोजा रख लेंगे। जितने रोजे छोड़े हैं वो उतने रोजे रख लेंगे। अगर औरतों के साथ खास अय्याम आए हुए हैं तो जितने रोजे उन्होंने रमजान में छोड़े हैं बाद में वो रोजे रखेंगे। वो बूढ़े जो बहुत ज्यादा कमजोर हैं, भूखे प्यासे बहुत ज्यादा नहीं रह सकते, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन, तो हर दिन के बदले एक मिस्कीन को खाना खिला दे। बाद में ना उनको रोजा रखने की जरूरत है ना कज़ा की जरूरत है। हर दिन के बदले, शुगर के पेशेंट है, क्या करेंगे वो हर दिन के बदले एक मिस्कीन को खाना खिला दे, इंशाल्लाह उनके लिए काफी हो जाएगा। इसी तरह से जो लोग जानबूझकर रोजा तोड़ देते हैं या छोड़ देते हैं उनके लिए क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो कैटेगरी बयान की है। एक कैटेगरी वो कि जानबूझकर खा पी ले, तो ऐसे लोगों के लिए ज्यादातर उलमा ने यह कहा है तो उनको रमजान के बाद उतने रोजे रखने पड़ेंगे, साथ में सदका खैरात भी करना पड़ेगा। लेकिन वो लोग जो बीवी से मुलाकात कर लेते हैं, ऐसी कोई हरकत कर लेते हैं, तो उनके लिए क्या है? सही मुस्लिम की रिवायत है, एक सहाबी आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के रसूल मैं हलाक हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कैसे हलाक हो गया? तो उन्होंने कहा मैंने अपनी बीवी से मुलाकात कर ली, कुर्बत इख्तियार कर ली। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक गुलाम आजाद करो। कहा नहीं है। फिर कहा कि तुम लगातार 2 महीने के रोजे रखो या फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। उन्होंने कहा तीनों में से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है,
پھر ایک کھجور کی ٹوکری تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ صدقہ اور خیرات کر دو، تمہاری طرف سے یہ کفارہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت غریب ہوں، مجھ سے زیادہ غریب کون ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور کہا ٹھیک ہے اپنے ہی گھر والوں کو لے جاؤ اور کھلا دو۔ تو ثابت یہ ہوا کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے ملاقات کر لیتا ہے روزے کی حالت میں تو اس کے اوپر یا تو 2 مہینے کا روزہ یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا ایک غلام آزاد کرنا ہے، یہ کفارہ ہے۔ کفارہ اس لیے ہے تاکہ لوگ اسلامی شریعت کا مذاق نہ اڑائیں، جب چاہے روزہ توڑ دیں، جب چاہے نماز چھوڑ دیں، کفارہ اس لیے اللہ رب العالمین نے لاگو کیا ہے۔ یہ چند باتیں، چند بنیادی احکام اور مسائل تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، پروردگار عالم ہمیں روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ گناہ کی جتنی باتیں ہیں، لغو و لعب کی جتنی باتیں ہیں، پروردگار عالم ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہمیں متقی اور پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں صحت اور تندرستی عطا فرما، اللہ صحت اور تندرستی عطا فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صوموا وتصحوا، صحیح ابن سنی کی روایت ہے کہ روزہ رکھو اور اپنے آپ کو تندرست بناؤ۔ تو یہ جو روزہ ہے، روزہ تندرستی کا بھی ذریعہ ہے۔ دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں اس موقع سے بہترین صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا